الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر خلیفۃ الرسول داماد رسول سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان اور انہاں دا مقام اللہ اور اس دے رسول دے فرامین وچوں تواڈے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے چچا زاد بھائی لگ دے سن۔ آپ علیہ السلام دے چچا ابو طالب دے بیٹے سن اور نبی علیہ السلام دے زیر سایہ پرورش پائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت ابو طالب جو میرے پیغمبر علیہ السلام دے چچا لگ دے سن، مالی اعتبار نال کمزور ہون دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی نو اپنی پرورش دے اندر لے لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی پرورش میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی۔ جدو میرے پیغمبر نو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ نے اپنی نبوت کا پیغام جدو انفرادی طور تے لوگاں نو سنانا شروع کیتا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر حالے چھوٹی سی، بچیاں دے اندر انہاں دا شمار ہوندا سی۔ روایات دے مطابق میرے پیغمبر علیہ السلام دے نبوت دے اعلان کرن تو تقریباً 10 سال پہلے حضرت علی دی ولادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس اعتبار نال جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا
وقت حضرت علی دی عمر کوئی 10 سال دے اگے پیچھے اینی کو عمر بچیاں دے اندر شمار سی حضرت علی دا، جڑے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر ابتدا دے اندر ہی ایمان لے آ کے مسلمان ہوئے، انہاں وچوں نوجوان مرداں وچوں اگر سب تو پہلا نام آوندا ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالی عنہ، خواتین وچوں سب تو پہلا نام آوندا ہے تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچیاں وچوں سب تو پہلے نام آوندا ہے تے حضرت علی المرتضیٰ دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اول الاسلام نے بچیاں دی عمر دے اعتبار نال مسلمان ہوئے اور ہجرت بھی کی تھی، مہاجر بھی کہلائے، اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال غزوات کے اندر شرکت بھی فرمائی، غازی بھی بنے، اور پھر اللہ نے آخرکار شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا، شہید بھی ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے چوتھے خلیفہ بھی بنے، خلیفۃ الرسول اور امیر المؤمنین بھی ہوئے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ قبول فرمایا، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ الزہرا دے شوہر بنے، میرے نبی دے داماد بھی ہوئے، اور پھر اللہ نے انہاں نو اولاد عطا فرمائی، جنہ جو معروف نام میرے پیغمبر دے نواسیاں دا سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنتی جوانہ دا سردار آکھیا، انہاں دے والد محترم بھی ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ساریاں نسبتاں نے جہڑیاں میں تمہارے سامنے بیان فرمائیاں نے حضرت علی دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے، اور سب تو بڑھ کے میرے نبی نے صحابی بھی ہوئے۔ کون ہوئے؟ صحابی بھی ہوئے۔ آپ نے جنت دیاں بشارتاں جنہاں نو اپنی زبان نال دتیاں، انہاں چو ایک نام حضرت علی المرتضیٰ دا بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جنہ دے بارے اعلان فرمایا اے اللہ دیو دے رسول نال محبت کردے نے، تے اللہ دیو دا رسول انہاں نال محبت کرتا ہے، اے نام ہے تے حضرت علی المرتضیٰ دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں انہاں دی عظمت اور شان دی مناسبت نال اج دے خطبے وچ چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، لیکن ایک بات جیڑی سب تو پہلے میں دسنا چاہنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت کے حوالے نے۔ پہلی بات تے یہ سمجھو، عام طور تے مشہور ہے وے کہ 13 رجب نو حضرت علی دی ولادت ہوئی۔ کیڑی تاریخ نو؟ 13 رجب۔ اے معروف ہے، لوگاں دے اندر مشہور ہے، لیکن یہ بھی بات سمجھو اے معروف کیویں ہویا، مشہور کیویں ہویا؟ آج تو کئی سو سال پہلے، اور ایک بات جڑی میں کر رہا باقاعدہ اہل تشریحی کتب کے اندر بھی موجود ہے، کئی سو سال پہلے ایک شیعہ حکمران نے اپنے وقت کے سارے شیعہ مولویوں کو کٹھیا کیتا، زاکرہ کو جمع کیتا،
کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت وچ بڑا اختلاف ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ اختلاف ہے، تاریخاں وچ اختلاف ہے، مہینیاں وچ اختلاف ہے، سالاں وچ اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے۔ کہنے لگا کوئی ایک تاریخ دا تعین کیتا جائے، رل کے سارے ذاکر بہ گئے تے رل کے انہوں نے جڑا ایک دن دا تعین کیتا وہ سی 13 رجب، وہ کی سی 13 رجب، اے دا تعین شیعہ ذاکرہ نے رل کے بہ کے کیتا تے پھر انہیں اینا دے تعین کرن تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت دا دن منانا شروع کیتا، کیونکہ قوم دن منان دے تے انہاں نوں کم رہ گیا، اور تے ہے ہی کوئی شے نہیں، یہ دن منان تے لگی ہے، کوئی کسے دا دن منا رہا ہے، کوئی کسے دا منا رہا ہے، کوئی کسے دا منا رہا ہے، حالانکہ اسلام دے وچ یہ چیزاں کوئی نہیں سن جیڑیاں اج لوکاں نے اسلام وچ پا دتیاں نے، اللہ انہاں ہدایت انہاں نوں عطا فرما دے۔ یہ دن منان منون والا کوئی چکر نہیں، لیکن چونکہ معروف ہے 13 رجب انہاں دی ولادت، اس مناسبت نال اساں بھی یہ انشاءاللہ بیان کرنی انہاں دی عظمت شان، لیکن یہ بات یاد رکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی کوئی ایک تاریخ ولادت بھی کسی صحیح سند دے نال ثابت نہیں کہ فلاں تاریخ نو پیدا ہوئے سے، یہ صرف شیعہ ذاکرہ نے مشہور جڑا مسئلہ کیتا ہے، اور پھر وہ اتنا کو مشہور کیتا گیا کہ مشہور زمانہ بن گیا، اور لوگ چونکہ ہر سال 13 رجب نو مناندے چلے آ رہے ہیں، اس واسطے عام لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ 13 رجب حضرت علی دی ولادت کا دن صحیح سند نال ثابت ہے نہیں۔ حضرت علی پیدا ہوئے نے کیڑی تاریخ نو کیڑے مہینے دی اندر، اے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی مستند روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت کے حوالے نال نہیں ملتی۔ ایک گل یاد رکھ لو، اپنے دل و دماغ تینوں جگہ دیو اور انہوں اگے بھی لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کو حقائق کا علم ہوئے۔ اور دوسری بات یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولود کعبہ نے، مولود کعبہ کا معنی کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ انہاں دی والدہ فاطمہ بنت اسد آندے نے اور طواف کرن گئیاں بیت اللہ دا تے انہاں نوں حمل سی تے درد شروع ہویا دوران طواف تے ابو طالب نے اشارہ کیتا کہ خانے کعبے چلی جا، وہ خانے کعبے چلیاں گئیاں تے اوتھے حضرت علی دی ولادت ہو گئی تے جھوڑ دی بھی آندے نے، انتہائی کر چھڑتے نے لوگ آندے نے ہر سال 13 رجب نو خانے کعبے دے وچ تریڑ آ جاندی ہے، کیونکہ حضرت علی اس دن اوتھے خانے کعبے وچ پیدا ہوئے سن تے اس واسطے خانے کعبے نو تریڑ آ جاندی ہے۔ ہر سال اس تریڑ نو ٹھیک کیتا جاندا ہے، سعودی حکومت ٹھیک کر دی ہے۔ ایڈا جھوٹ لوگ مار دے نے، اللہ دی پناہ۔ بات اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر خانے کعبے جب پیدا ہون تے مینوں تانوں کوئی تکلیف ہے؟ بولو اور سارے بولو، سانوں کوئی تکلیف ہے؟ حضرت علی اگر خانے کعبے جب پیدا ہون تے اہل دی سانوں کوئی تکلیف ہے؟ نہیں۔ جنہوں اللہ عظمت دے وے اسی کیوں نہ انہاں دی عظمت منیے، جنہاں نوں رب شان دے وے اسی کیوں نہ انہاں دا شان منیے، جنہاں نال میرا نبی پیار کرے اسی کیوں نہ اودے نال پیار کریے۔ اوے حضرت علی نال منافقت بغض رکھنا تے نشانی ہی منافقت دی ہے، اسی کیوں منافق بنیے؟ اس واسطے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے اندر پیدا ہون سان کوئی تکلیف نہیں، اسی مننا گے، لیکن دلیل صحیح ہوئے تے پھر نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کعبے دے اندر ولادت دی بھی کوئی صحیح روایت ثابت ہے نہیں۔ گل اے میریاں گلاں چند یاد رکھ لو، انہاں نوں اپنے دل و دماغ جگہ دیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، شان، مقام، مرتبہ
جو صحیح احادیث تو ثابت ہے اسی ماننے ہاں، جیڑا نہیں ماندا اسی اونوں منافق سمجھنے ہاں۔ کی سمجھنے ہاں؟ بے ایمان سمجھنے ہاں، منافق سمجھنے ہاں۔ پر حضرت علی دا کعبے دے اندر ولادت ہونا کسے حدیث صحیح تو ثابت ہے، صحیح سند نال ثابت نہیں۔ اس واسطے آؤ اے او گلاں سن جہاں لوگوں نے اپنے کول میں داخل کر دیتی ہیں، انہاں دی وضاحت ضروری سی، یہ تساں سمجھ نہیں ہاں۔ ہن آؤ میں تانوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان سنانا چاہنا رب دے قرآن وچوں اور آمینہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح فرامین وچوں۔ میں کوشش اگے بھی یہی کرنا تے اج بھی یہی کیتی ہے، میں تانوں صحیح سندن صحیح مستند روایات سناواں، صحیح موضوع اور من غلط اور کمزور روایات نہ سناواں۔ میں مطالعہ کر رہا سا اور میں دیکھ رہا سا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دے اندر، شان دے اندر اتنیاں روایات لوگاں نے بنا دیتیاں نے من گڑت اور موضوع، اور بہت ساریاں ضعیف روایات نے، لیکن اور ضعیف ہونے میں نہیں آکھیا، سارے مذہب دے کسی مولوی نہیں آکھیا، محدثین نے ضعیف آکھیا ہے اور سند کے اعتبار نال ضعیف آکھیا ہے۔ جہڑیاں روایتاں پائے ثبوت نو نہیں پہنچ دیاں انہاں نو ضعیف آکھیا ہے۔ اس واسطے کوشش یہ ہے کہ خالص دین تواڈے تک پہنچے، ستھرا صاف دین جڑا من گڑت باتاں تو پاک ہوئے، کمزور باتاں تو پاک ہوئے، سچی تے سچی اور کھری بات تواڈے تک پہنچائی ہے، کیونکہ یہی الحمدللہ وکیلہ ہے اہل حدیث دا کہ اسی کچیاں گلاں نہیں کرتے، کمزور باتاں نہیں کرتے۔ آؤ مستند اور صحیح روایات وچوں اللہ دے پیغمبر دے استعمال خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی تو رضی اللہ اے گونج پہ جانی چاہیے ذرا رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان و سماعت فرماؤ۔ کوئی بندہ سر سٹ کے نہ بھوے تے کوئی بچہ بھی سر سٹ کے نہ بھوے، سارے جاگ کے پوری توجہ نال خطبہ جمعہ سماعت فرماؤ، پوری توجہ نال۔ اے فریضہ ہے جڑا تسی ادا کرنے واسطے ایتھے بیٹھے ہو، اے کوئی تسی ایویں ٹائم پاس کر نہیں آئے، توجہ فرمانا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نے، اور جنتی ہونے کی دلیل کی ہے میرے نبی علیہ السلام نے جنہ 10 صحابہ دا جنتی ہونے کا اعلان اپنی زبان نبوت نال فرمایا ہے، انہاں وچوں ایک نام حضرت علی المرتضی دا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے میں تانوں حدیث سنان لگا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان اشرا مبشرہ صحابہ دے مناسبت نال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن سعید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ایک جامع ترمذی دے اندر اور مسند احمد وچ روایت موجود ہے صحیح سند دے نال اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے 10 صحابہ دا نام لے کے انہاں نو جنتی اپنی زبان نال آکھیا ہے، اور میرے نبی دی زبان ہوے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ دے نبی جدوں بھی دین اسلام دے بارے کوئی بات کرتے نے اللہ دی وحی دے نال کرتے نے، رب دے حکم نال کرتے نے، تے وحی میرے رب نے بھیجی ہے نا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے سنائی ہے، کی فرمایا ہے
آپ فرماتے ہیں لوگوں ابو بکر جنتی میں کہو رضی اللہ صحابہ کا نام سن کے رضی اللہ عنہ آخنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جنتی نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ جنتی نے عثمان رضی اللہ عنہ جنتی نے علی رضی اللہ عنہ جنتی نے طلحہ رضی اللہ عنہ جنتی نے زبیر رضی اللہ عنہ جنتی نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنتی نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنتی نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ جنتی نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنتی نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں 10 صحابہ کا نام لے کے انہاں دے جنتی ہون دیاں میرے نبی نے خبراں دتیاں بشارتاں دتیاں نے اور انہاں وچوں چوتھا نام میرے پیغمبر علیہ السلام نے لیا ہے ابو بکر کا نام پہلا لیا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا نام دوسرے نمبر تے لیا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا نام تیسرے نمبر تے لیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام چوتھے نمبر تے لیا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں علی فی الجنہ علی جنتی میں علی جنتی میں میرے پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں حضرت علی جنتی نے کہو رضی اللہ تعالی عنہ جیڑا حضرت علی نو جنتی نہیں منتا سارے گج کے بولو بے ایمان گج کے بولو بے ایمان کنو آندے جدا نبی دے اور اللہ دے رسول دے قرآن دے حدیث دے ایمان نہ ہوئے وہی بے ایمان ہے نا میرے نبی فرما رہے ہیں علی جنتی میں جیڑا نہیں منتا وہ بے ایمان ہے اور جیڑا حضرت علی نو جنتی نہیں منتا اس حدیث دا انکار کر کے اور بے ایمان ہے اسی طرح جیڑا حضرت عثمان نو جنتی نہیں منتا وہ بھی بولو بے ایمان ہے جیڑا حضرت عمر نو جنتی نہیں منتا وہ بھی بے ایمان ہے جیڑا حضرت ابو بکر نو جنتی نہیں منتا وہ بھی بولو بے ایمان ہے کیونکہ حدیث کا انکار کر دینا پیا حدیث کا انکار کرن دی وجہ تو اگر حضرت علی نو جنتی نہ مننے بے ایمان ہے اسی طرح اینا سارے صحابہ نو جیڑا جنتی نہ مننے وہ بھی میرے نبی دی حدیث کا انکار کرن دی وجہ تو بے ایمان ہے اے عقیدہ ہے اہل حدیث کا اے نظریہ ہے اہل حدیث کا صحابہ نو جڑا جنتی نہیں مانتا او بے ایمان ہے او دا ایمان نال کوئی تعلق نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نو میرے پیغمبر جنتی قرار دے رہے ہیں کون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے جناب اللہ دے پیغمبر دے اہل بیت وچ شامل نے آپو کے کیویں شامل نے ایک گل میں آج تو پہلا کئی بار تانوں سنا چکیا لیکن آج بھی ضرور سناواں گا جدوں میرے رب نے قرآن اتاریا نا اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ نے اپنے نبی دے اہل بیت کی عظمت نو بیان فرمایا نبی علیہ السلام دے اہل بیت کی شان نو بیان فرمایا کیا کیا فرمایا اے میرے اہل نبی دے اہل بیت اللہ کی حکم ہے فرمایا میں ارادہ کیتا ہے کہ میں تانوں ہر قسم دیاں نجاستاں تو ہر قسم دیاں غلاظتاں تو ہر قسم دیاں گندگیاں تو میں تانوں پاک کر دینا چاہنا میں تانوں صاف کر دینا چاہنا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میں تہاڈیاں طہارتاں دے اعلان کر دینا چاہنا میرے نبی دے سارے اہل بیت پاک نے میرے نبی دے سارے اہل بیت ہر قسم دیاں گندگیاں غلاظتاں تو پاک نے اے جدوں رب نے اعلان فرمایا نا تے میرے پیغمبر
پیغمبر علیہ السلام صحیح مسلم دی روایت ہے آپ نے فجر دی نماز پڑھی ہے تے میرے پیغمبر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر وچ آ گئے آپ فرماندے نے کوئی بندہ چاہے میرے علی نو فاطمہ نو حسن و حسین نو بلا کے لے آئے جان والا گیا انہاں نو بلا کے لے کے آیا جدوں اے آئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو بٹھا کے انہاں دے اوتے اپنی کالی کملی اپنی چادر دے دی ہے تے میرے پیغمبر انہاں چواں تے کیڑے کیڑے چار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں چواں نو میرے پیغمبر نے چادر اوپر دے کے تے میرے رب کو دعا فرمائی ہے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی عرشاں والیا اے چارے میرے اہل بیت نے اللہ انہاں نو اہل بیت شامل فرما ربا میریاں بیویاں تے اہل بیت ہیں نہیں اللہ میریاں بیویاں تے میرے اہل بیت ہیں نہیں اللہ انہاں دیاں طہارتاں دے تو اعلان کر رہے ہیں انہاں دیاں پاکیزگیاں دے تو اعلان کر رہے ہیں ربا انہاں نو اہل بیت تو آپ بنایا ہے انہاں نو میں تیرے کو دعا کروا کے دعا کر کے اہل بیت بنوانا چاہنا ربا میریاں دعاواں قبول فرما اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اللہ بھی میرے اہل بیت شامل فرما وطہرہم تطہیرا ایک روایت لفظ وطہرہم تطہیرا اللہ جی میں میریاں بیویاں نو اہل بیت کہہ کے انہاں نو پاک کیتا ہی ربا انجی انہاں نو ہی پاک کر دے میرے رب نے میرے نبی دیاں دعاواں قبول فرمائیاں اور انہاں نو بھی اہل بیت وچ شامل رب نے کر دیتا پھر پتہ یہ لگا حضرت علی میرے نبی دے اہل بیت نے حضرت فاطمہ الزہرا میرے نبی دی اہل بیت نے حضرت حسن و حسین میرے نبی دے اہل بیت نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرت علی نو میں اہل بیت مننا تسی اہل بیت مندے ہو ہر سنی اہل بیت مند ہے ہر اہل حدیث اہل بیت مند ہے اور جیڑا حضرت علی نو اہل بیت میرے نبی دا نہیں مندا اور قرآن دی ہے تے حدیث دا انکار کرن دی وجہ تو بولو بے ایمان اور بولو کون ہے اسی مننے حضرت علی نو اہل بیت اور اس مناسبت نال اس آیت کی جناب صداقت دے اعتبار نال ساڈا اعلان ہے جی میں سارے اہل بیت پاک نے انجی حضرت علی بھی بولو انجی بولو حضرت علی بھی یہ صرف حضرت علی نہیں سارے اہل بیت پاک نے تے سارے وچ سب تو پہلا نام کنا دا ہوندا ہے میرے نبی دیاں بیویاں دا سارے بولو کنا دا نام ہوندا ہے میرے نبی دیاں بیویاں دا میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت نے تے ساریاں ہی پاک نے ساریاں ہی جیڑا میرے نبی دیاں بیویاں نو گالاں کڈے جیڑا میرے نبی دیاں بیویاں نو معاذ اللہ مندا بولے جیڑا میرے نبی دیاں بیویاں نو معاذ اللہ العیاذ باللہ ناپاک آکھے اور قرآن دی آیت دا منکر ہویا کہ نا میرے نبی دیاں حدیثاں دا منکر ہویا کہ نا تے منکر قرآن تے منکر حدیث جیڑا وہ بے ایمان ہے کہ ایمان والا ہے اور مومن بولو ہو سکتا اسی حضرت علی نو اہل بیت مننے اسی انہاں نو پاک مننے اسی انہاں نو جنتی مننے اسی انہاں نو صحابی رسول مننے اور ساڈا عقیدہ ہے اللہ دی راہ شہید ہونے والے کتھے جان گے جنت کتھے جان گے اللہ نے قرآن جا گیا نا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون اللہ فرماتے ہیں لوگوں جڑے میری
جڑی راج قتل ہو جاندے نے انہاں نو عام مردیاں وانگو مردہ نہ سمجھو، عام مردیاں وانگو مردہ نہ سمجھو۔ فوت ہو گئے نے، قتل ہو کے دنیا تو ٹر گئے نے، پر عام مردیاں وانگو مردہ نہ سمجھو۔ اللہ انہاں دی کو خاص فضیلت ہے، فرمایا بل احیاء، او تے زندہ نے، او تے ہم تو ساتھ نہ دیکھو پھر تسی آپ ہی مانتے نہیں ہو تے ہونا دے ہو زندہ نے۔ اوے ایک گل انہاں دی جڑے ایتھے ہی رک جاندے نے، ساڈی گل اگے بھی نال ٹرتی ہے، کیونکہ اسی وچوں گلاں لب کے اگلیاں پچھلیاں چھڈ کے لوکاں نوں گمراہ نہیں کرتے۔ ساڈا وہ نہیں حال کہ اسی لوکاں نوں آکھیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والےو نماز دے نیڑے نہ جا۔ اگلی نہیں گل پڑھنی کہ کی رب نے آکھیا ویکھو جی قرآن وچ آ رہا ہے نماز دے قریب نہ جایا جے، اس لیے تے اسی نماز نہیں پڑھدے۔ اگوں نہیں پڑھنا، اگے کی لکھیا ہے؟ اگے لکھیا ہے نماز دے نیڑے نہ جایا جے جدوں تہاڈی مت ماری ہوئے، جدوں تہاڈی مت افیم چرس بھنگاں گھوٹے پی کے مت تہاڈی جدوں ماری ہوئے تے بونگیاں چھڑدے ہوو تے اگلیاں پچھلیاں ماردے ہوو، اودوں نماز دے نیڑے او نہ ہوئے کہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے آپ نوں گالاں کڈی آ، کیونکہ بھنگی نوں کو پتہ لگدا میں کی آندا پیا، چرسی نوں کو پتہ لگدا میں کی پیا ہاں۔ وہ کئی بھنگی تے چرسی اور جناب کندھاں نوں ہی دھکا ماری ہوندے نے، اور بڑے نے نا لطیفے انہیں کیا تو کانوں دھکا آندا گڈی نوں ہی دھکا پیا لانا سٹارٹ نہیں ہوندی۔ بھنگیاں تے چرسیاں نوں نہیں پتہ لگدا میں کی آکھنا، اس واسطے رب نے آکھیا جدوں نشہ چڑھیا ہوئے اودوں نماز دے نیڑے نہ جانا۔ وہ وکری گل ہے کہ یہ بھی حکم منسوخ ہو گیا ہے، جدو شراب حرام ہو گئی پھر حکم یہ آیا کہ ہن نشے دے نیڑے نہیں جانا، جے جاؤ گے تو یاد رکھیا جے درے پہن کے رب ناراض ہوئے گا، حرام دے مرتکب کرو گے۔ گل آ گئی ہے، چلو میں سنائی دیا، شراب حرام، بولو اچھی بولو، شراب فیم حرام، چرس حرام، بھنگ حرام، اور جنیاں بھی چیزاں نشہ آور نے جنہاں نال لوگ نشہ کرتے نے وہ ساریاں چیزاں بولو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز بولو حرام ہے، اور نال ہی فرمایا وکل مفتر حرام، ہر مفتر چیز بھی بولو۔ مفتر کنوں آندے نے؟ جیڑی پہلی بار بندہ کھائے تے دماغ الٹ جائے، سمجھ نہ آوے، چکر چڑھ جائے، پاؤں چڑھ جائے، الٹیاں پیاں ہون، اس حکم وچ تماکو بھی آوندا ہے۔ کی آوندا ہے؟ سارے بولو ہمارا تماکو آوندا ہے۔ تماکو مفتر ہے، شراب مسکر ہے، چرس مسکر ہے، بھنگ مسکر ہے، نشہ اور جتنی آج کل شیشہ چل رہا ہے وہ بھی بولو کی ہے مسکر ہے، نشہ اور جتنیاں بھی چیزاں نے سب حرام نے، تے تماکو تے آ جڑی منہ چ رکھ دیو کروڑی جی بنا کے نو کی آندے ہو، ہاں دیکھا کتا نام ہوندا لوکاں، اے بھی مفتر، اے بھی بولو مفتر ہے، تماکو بھی مفتر ہے تے اے نسوار بھی مفتر ہے، تے میرے نبی نے فرمایا کلو مفتر حرام، اور مفتر چیز بھی بولو حرام ہے، سارے بولو، پھر اچیا کو سگرٹ سادہ بھی ہوئے تھے، ہائے سگرٹ سادہ بھی ہوئے تھے، پانے میں چرس نہ بھی بھری ہوئے پھر بھی بولو حرام ہے، اینو پینا بھی بولو، اینو بیچنا بھی، اینو خریدنا بھی، اینو بنانا بھی حرام ہے، اینو منتقل کرنا بھی۔ ہن حساب لا لو جڑے پیندے ہو،
آ جڑے نسواراں رکھتے ہو ذرا حساب لا لو رب نو کی جا کے جواب دینا جی۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے حلال چیزاں مولی تھوم گنڈا پیاز لسن تے مولی اینو کھا کے مسیتی آؤ تو منع فرمایا ہے، فرمایا ہے دی ہوا نال مسلماناں نو بھی تکلیف ہوندی ہے تے فرشتیاں نو بھی، اچھی بولو ہوندی ہے کہ نہیں تکلیف ہوندی ہے نا، اے دی ہوا نال حلال چیزاں اگر تکلیف دے ہوا نہ دی ہوئے تے میرے پیغمبر پسند نہیں کرتے تے حرام چیزاں آپ کسی سگریٹ پینے والے دے نال نماز پڑھ کے کھلو کے ویکھو حملہ او سجدے جا کے جو سبحان نبی اللہ پڑھدا نا تے ایڈی بو دے منہ چ ہوندی ہے نا نال والے آپ نسوار والے نال کھلو کے نماز پڑھ کے ویکھو حملہ۔ اور میرے بھائیو اے چیزاں حرام جے اے جائز نہیں جے بچو نہ کرو۔ گل وچ ضمن آ گئی میں بیان کر دیتی میرا موضوع ہے نہیں، بات سنو اسی وہ لوگ نہیں جڑے آندے نے شراب دی نماز دے نیڑے نہ جاؤ، اسی اللہ کوئی پڑھ اگے رب نے کی آکھیا انجی ایتھے بھی رب نے جڑی گل آکھی ہے نا وہ بھی اگوں بھی پڑھنی چاہیے ہے کہ اگے رب نے کی آکھیا ہے، کیڑی گل والا بیان ہو رہی سی؟ ہاں جی نہیں شہید کچھ لوگوں کو یاد ہے، اللہ سارے نے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دھیان رکھیا کرو گل کیڑی ہون رہی ہے جی، ہاں جی گل یہ ہو رہی سی کہ شہید زندہ نے، میں کیا اتنے ہی بس نہ کرو اگے بھی پڑھو، فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور لوگوں شہیداں نو عام مردے نہ سمجھو، اے زندہ نے اپنے رب کو زندہ نے اوتھے جنت دا رزق دیتے جا رہے ہیں۔ کتھے زندہ نے؟ اچھی بولو کتھے زندہ نے؟ پاکستان وچ زندہ، ہاں گجرات وچ زندہ، لاہور وچ زندہ، ملتان وچ زندہ، اے جناب کشمیر وچ زندہ نہیں، اے دنیا تے زندہ نہیں، جنت وچ زندہ نے، رب کول زندہ نے، اوتھے انہاں نوں رزق اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ میرے رب نے قرآن چیلنج کر دیتا ہے کہ شہداء دی زندگی جنتی ہے اور جنت زندہ ہے۔ اے مقام ہے نا شہیداں دا، اے مرتبہ ہے نا شہیداں دا، تے حضرت علی بھی شہید نے، حضرت علی بولو اچھی بولو کی نے، اور انہاں دی شہادتاں دی دعائیاں میرے مصطفیٰ اپنی زبان تو دے گئے صلی اللہ، اور جیدی شہادت دی گواہی میرا نبی اپنی زبان تو دے گیا، وہ دی شہادت ہے کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جیڑا انہوں صحیح شہید نہ مننے کو لو بھی بے ایمان ہے۔ اور اسی حضرت علی نو شہید مننے ہاں، اور یہ بھی جاننے ہاں کہ انہوں نے شہید کرنے والے کیڑے پلید سن، اسی انہوں پلیداں نو بھی جاننے ہاں۔ اور پلید کون سن؟ او سن وہی جڑے اج پٹ دے نے، اے نامے بڑے بڑے سن جنہاں حضرت علی نو شہید کیتا۔ بہرحال ایک تاریخی پہلو ہے، میں تک نہیں جانا چاہ رہا، وقت کی قلت ہے، توجہ فرماؤ۔ کون حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے پیغمبر چڑھے نے احد دے کانا علی حرائن، میرے نبی حرا پہاڑ دے چڑھے نے، حرا پہاڑ دے چڑھے نے، کون کون نے؟ ہوا و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر، اے سارے صحابہ ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اے بھی میرے پیغمبر دے نال نے چڑھے نے حرا پہاڑ دے اوپر۔ فتحرکت الصخرۃ، چٹان ہلن لگ پئی، پہاڑ ہلن لگ پیا، لکھے شارحین میں اتنا عظیم لوگاں دی خوشی دی وجہ تو، اتنا دے اوپر آن دی وجہ تو پہاڑ دے
دے اندر حرکت خوشی دے نال ہوئی ہے کہ اے میرے دے ایڈیاں عظیم ہستیاں رب دا نبی نبی دے یار نبی دے خلیفے نبی دے ساتھی اج میرے دے چڑھے نے پہاڑ خوشی نال حرکت کرن لگ پیا پہاڑ ہلن لگ پیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدا فما علیک الا نبی و صدیق و شہید اللہ دے نبی نے فرمایا او ہرا ٹھہر جا ہلنا اج تیرے تے ایک رب دا نبی ہے ایک صدیق ہے تے باقی شہید نے باقی بولو کون ہے ایک نبی ہے تے ایک صدیق ہے تے باقی نبی کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کون ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کون ہے حضرت عمر شہید نے حضرت عثمان شہید نے حضرت علی شہید نے حضرت طلحہ بھی شہید نے حضرت زبیر بھی شہید نے سارے کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اے سارے شہید نے رب دا شہید جنت وچ نے میرا ایمان ہے نبی اللہ دے جنت وچ نے میرے نبی دا یار ابو بکر جنت وچ نے نبی دا یار عمر جنت وچ نے شہید عمر جنت وچ نے شہید عثمان جنت وچ نے شہید علی جنت وچ نے شہید طلحہ جنت وچ نے شہید زبیر جنت وچ نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرات میں دسنا کی چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی دیاں شہادتاں دیاں گوائیاں دتیاں نے اسی حضرت علی نو شہید مننے ہاں انہاں دی شہادت دا مرتبہ بھی مننے ہاں انہاں نو شہید ہوندے اعتبار نال بھی جنتی مننے ہاں اور انہاں نو شہید کرن والیاں نو بے ایمان مننے ہاں انہاں نو جہنمی مننے ہاں بولو سارے بولو حضرت علی نو شہید کرنے والے جہنمی نے اونچی بولو تو انہوں کوئی شک ہے حضرت علی نو شہید کرنے والے جہنمی نے اللہ انہوں نو جہنم میں جی رکھے گا علی جنت میں جان گے انشاءاللہ جا چکے میں میرے نبی نے سارے یار جنتی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ میں کچھ عظمتہ تو انہوں سنا جانا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں شانہ سنا جا اور اپنے نبی دی زبان کو سنا جا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ہجرت دا 9واں سال ہے تبوک دی جنگ دا آغاز ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا ہے سارے میرے نال تبوک وچ جان گے چھوٹے بڑے جتنے بھی نے کوئی پیچھے نہیں رہے گا سارے جان گے میرے پیغمبر علیہ السلام نے تیاریاں فرما لئیاں نے سارے نکل گئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت علی نو فرماندے نے اے علی تو میرے پیچھے رہنا تو میرے نال نہیں جانا تو میرا جان نشین مدینے دے اندر تو مدینے چ میرے پیچھے رہ کے مدینے دا دھیان رکھنا ہے تو چھوٹیاں بڑیاں بیبیاں عورتاں مرداں دا دھیان رکھنا ہے تو کمزوراں معذوراں دا خیال رکھنا ہے تے اے جنہاں میرے پیغمبر چلے گئے نا تے منافقاں نے حضرت علی نو مینا دیتا آمدے نے علی ویکھیا ہی نبی اپنے یاراں ساریاں نو نال لے گیا تینوں پیچھے چھڈ گیا اس واسطے کہ تیرے نبی دے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تیرا نبی دے نزدیک کوئی مقام نہیں تو نبی دے پارا سے اس واسطے نبی دے نو پیچھے چھڈ گیا باقی ساریاں نو نال لے گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اے تانا برداشت نہ ہویا سواری تیار کی تھی سفر دے شروع چل پے میرے پیغمبر علیہ السلام آنے رستے دے اندر نے پچھوں جا کے میرے پیغمبر کو مل گئے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے علی تو کتل میں تے تینوں مدینے چ اپنا جانشین بنا کے آیا میں تے تینوں مدینے چ پیچھے چھڈ کے آیا تو ایتھے کتھے آ گیا حضرت علی فرماندے نے محبوب جی مینوں منافقاں نے تانا ماریا ہے کہ نبی تینوں پیچھے چھڈ گیا کیونکہ نبی دے نزدیک
نزدیک تیری حیثیت کوئی نہیں، تیرا مقام کوئی نہیں، تیرا مرتبہ کوئی نہیں، جنہ دی شان ایسی انہاں نو نبی اپنے نال لے گیا، تینوں پیچھے چھڈ گیا تے مینوں اے برداشت نہیں ہویا۔ اللہ دے نبی اس واسطے میں پیچھے آ گیا ہاں، تسی دسو نا میری تواڈے نزدیک کی حیثیت ہے؟ اللہ دے نبی کیا منافقاں دیاں گلاں سچ نے؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا، اے دیکھ میرے نبی حضرت علی نو عزت دے لگے نہیں، اور اس عزت نو اللہ دی قسم میں مننا ہر اہل حدیث مند ہے، ہر سنی مند ہے، ہر مسلمان مند ہے، تیرا نہیں مندہ بے ایمان ہے۔ کی فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے؟ آپ فرماتے نے انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی۔ اے علی سن لے مقام، میں دسن لگا تیرا مقام کی ہے، تیرا مرتبہ کی ہے۔ فرمایا تیری حیثیت انجی ہے میرے نزدیک جی میں موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام دی حیثیت سی۔ جدو موسیٰ نبی اللہ نال ملاقات واسطے کوہ طور تے گئے، 40 دنوں واسطے جدو کتاب لین واسطے گئے، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنا جان نشین اپنے بھرا ہارون نو بنا کے گئے، اے علی تو ہی میرا ویر ہے، تو ہی میرا بھرا ہے، میں اج تبوک وچ جا رہا ہوں، میں اپنے بھرا علی نو پیچھے اپنا جان نشین بنا کے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ اے علی تیرا مقام میرے نزدیک انجی ہے جی میں موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک ہارون علیہ السلام دی حیثیت سی، پر فرق تیرے تے ہارون وچ اے وے اللہ دے نبی فرق کیے۔ فرمایا ہارون نبی سن تو نبی نہیں، کیونکہ انہو لا نبی بعدی، کیونکہ میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، میرے تو بعد ہن قیامت تک نبی کوئی نہیں ہونا۔ اس واسطے تو میرا ویر ضرور ہے، میرا برا ضرور ہے، میں تینوں اپنا خلیفہ بنایا ہے، جان نشین بنا کے مدینے جایا، پر تو نبی نہیں، پر تیری حیثیت ہے جی میں موسیٰ دے نزدیک ہارون دی حیثیت سے۔ کیوں جی اس فضیلت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ جڑا کردا ہے بے ایمان ہے، بولو جڑا کردا ہے میرے نبی دی حدیث دا انکار پہ کردا ہے نا، میرے نبی دی زبان نبوت دا انکار پہ کردا ہے نا۔ عظمت حضرت علی دی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، میرے نبی نے حضرت علی دی فضیلت بھی دس چھڑی ہے، عقیدہ ختم نبوت بھی دس چھڑے ہے۔ کی بڑا دسے علی دی حیثیت بڑی ہے، مقام بڑا ہے، شان، پر علی نبی، اچھی بولو علی، اچھی بولو علی، تے جے کوئی آکھے علی نبیاں تو کتے وے ہے نا عقیدہ ایک ٹپر دا، او آندے نے سارے جہان دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو بیان کرنے واسطے آئے سن، تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دی شان بیان کرنا آئے سن۔ پتہ لگا جے؟ سمجھ آئی جے؟ آج ایک عقیدہ آندے نے علی نبیاں تو اتے وے، علی نبیاں تو تے کئی تے ایڈے بھنگ دے سوٹے چ مست ہوندے نے، آندے نے علی تے خدا ہے، آندے نے کہ نہیں علی تے مشکل کشا ہے، تے جڑا کہ نا نہیں حضرت علی خدا نہیں مشکل کشا نہیں، انہیں تسی من دے ہی تسی من دے ہی نہیں۔ وہ ایک بندہ بھنگ دا سوٹا لا کے اپنی ماں نو آکھے تو میرا پیو ہے، وہ آخر چولے جان دیئے میں تیری ماں ہوں، وہ آخر نہیں تم من دی ہوئی نہیں، کی خیال ہے؟ اے حضرت علی نو اللہ کی قسم جیڑا نہیں منتا بے ایمان ہے، پر حضرت علی خدا نہیں، خدا اچھی بولو، جنہ دا عقیدہ رب دے متعلق ٹھیک ہے بولو خدا، مشکل کشا،
حاجت روا نہیں. میرے نبی دے یار نے، میرے نبی دے صحابی نے، میرے نبی دے ویر نے، میرے نبی دے دوست نے، میرے نبی نے پیچھے خلیفہ بنایا، میرے نبی دے جانشین بنے نے، میرے نبی دے داماد نے، حسنین دے والد نے، پر نبی نہیں، خدا نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں. اے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی. کون علی المرتضی؟ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام 7 ہجری دے اندر خیبر فتح کرن گئے تے اللہ دے پیغمبر نے جا کے خیبر دے قلعیاں دے درمیان دوا لے، آپ نے گھیرا پا لیا ہے، ڈیرا جما لیا ہے تے 2-3 دن لنگے تے ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. نبی پاک فرماندے نے کل میں جھنڈا اونوں دیاں گا، او دے ہاتھ پھڑاواں گا کہ جدے ہاتھ اللہ خیبر نو فتح کروائے گا. اللہ خیبر نو کی کرائے گا؟ اچھا ایتھے ایک اور گل سمجھ لو، حدیث دے لفظاں تے غور کرنا. یفتح اللہ علی یدیہ، فتح اللہ دے گا. یفتح اللہ، فتح میں نال مداخلت تا کرنا میں عقیدہ نہ خراب ہو جائے. یفتح اللہ فتح علی یدیہ، ہاتھ علی دا ہوئے گا، فتح ہاتھ. میں تے کوئی سمجھے ہو رہے حضرت علی ویکھیا جے مشکل کشا نے آئے نے تے فتح خیبر فتح ہو گیا. فتح اللہ دے گا، حق علی المرتضی دا ہوئے گا. اور علی ہوئے یحب اللہ ورسولہ، او دے نال اللہ تے او دا رسول پیار کر دے نے. وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تے او اللہ تے او دے رسول نال پیار کر دے. تے ایک کون سن؟ حضرت علی. کل ہوئی نا سارے صحابہ نے صفحہ بنائیاں تے میرے نبی علیہ السلام انج ویندے نے تے ویکھیا تے علی نظر نہ آئے. آپ فرماندے نے اینا علی، علی کتھے نے؟ انہاں کیا سونیا؟ انہاں دی اکھ خراب ہے. او خیمے چ نے کی خراب ہے؟ اچھی بولو. اور دسو مشکل کشا دی اکھ خراب ہو سکتی ہے؟ حاجت روا دی اکھ خراب ہو سکتی ہے؟ مشکل کشا بیمار ہو سکتا ہے؟ حاجت روا بیمار ہو سکتا ہے؟ ساڈا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ کدی آئی نے خبر اللہ کو بخار ہو گیا معاذ اللہ؟ کدی کو کل کے سنیا دیتا ہوئے اللہ دی اکھ خراب ہو گئی ہے، توبہ نعوذ باللہ. جیڑا مشکل کشا ہوئے وہ بیمار ہو سکتا، جیڑا حاجت روا ہوئے بیمار ہو سکتا. حضرت علی کتھے نے؟ سونے انہاں دی اکھ خراب ہے، فرمایا بلا کے لے آؤ. بلا کے لے آندا. حضرت علی آئے، فرمایا کی گل ہے علی؟ اللہ دے نبی اکھ خراب ہے، کھلدی ہوئی نہیں. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی نو کول ملایا تے کول بلا کے فباسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، میرے نبی نے لعاب منہ جو کڈ کے علی دی اکھ تے لایا. لعاب منہ جو کڈ کے علی رضی اللہ عنہ دی اکھ تے لایا تے لعاب لان دی دیر فبارا. حضرت علی فرماندے نے میری اکھ ٹھیک ہو گئی. کی ہو گئی؟ اے لعاب کدا ہے؟ میرے نبی دا. ہاتھ کدا ہے؟ میرے نبی دا. اکھ کدی ہے؟ حضرت علی دی. تے ٹھیک کنے کیتی ہے؟ اللہ نے. اینو آندے نے معجزہ. اینو کی آندے نے؟ میرے نبی دا معجزہ ہے. اے لعاب حضرت علی دی اکھ تے لگ جاتے، اکھ ٹھیک ہو جاتی. ایک صحابی دی ٹوٹی لگ تے لگ جاتے، لگ جڑ جاندی ہے. اے لعاب کوڑے کھوج پیندا تے خون مٹا ہو جاندا ہے. اے لعاب چاول دے تھوڑے جے جواں دے آٹے تے چھوٹی جی بکروٹی دے سالن جو پیندا ہے تے 1400 بندہ روٹی کھا جاندا ہے.
تے روٹی مکدی سالن مکدا اے لعاب میرے نبی دے قدرت ہے اللہ دی دھیان رکھیا جے میں پھسل نہ جاؤ کدھرے عقیدہ نہیں خراب ہونا چاہیے میرے نبی نے لعاب لایا حضرت علی دی آنکھ ٹھیک ہو گئی تے آپ نے جھنڈا حضرت علی نو دے دیتا اور میں جا علی جا کے جنگ کر اللہ تیرے ہاتھ خیبر نو فتح کرے گا کون علی المرتضی جنہاں نال محبت دا اعلان میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے جنہاں نال محبت دا اعلان میرے نبی کو کروایا کون علی المرتضی جنہاں جدے متعلق میرے نبی نے آکھیا اے اللہ نال بھی پیار کرتے نے رسول اللہ نال بھی پیار کرتے نے اور پھر اسی حضرت علی نال پیار کیوں نہ کریے حضرت عمران بن حسین کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مومن میرے پیغمبر جامع ترمذی کی روایت مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں لوگوں ان علی منی وانا منہ علی میرے جو میں علی جو علی میرے جو میں بولو علی جو خون ہے رشتہ قرابت والا ہے علی میرے جو میں علی جو علی کی فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ علی ہر مومن دا ولی ہے علی ہر مومن دا سارے بولو علی ہر مومن دا ولی دا معنی دوست بھی ہے تے ولی دا معنی اللہ دا ولی بھی ٹھیک ہے اسی دوویں طریقے نال مننے ہاں علی نو اپنا پیارا بھی مننے ہاں تے رب دا ولی بھی مننے ہاں حضرت علی نو اپنا پیارا بھی مننے ہاں تے بولو رب دا ولی بھی مننے ہاں بولو رب دا ولی بھی مننے ہاں پر ساڈا عقیدہ ہے رب دے ولی مشکل کشا ہوندے اللہ دے ولی حاجت روا ہوندے مشکل کشا دے حاجت روا صرف عرش والا رب نہ نبی مشکل کشا نہ ولی مشکل کشا نہ علی مشکل کشا پر ولی ضرور اسی مننے ہاں ہر مومن دا اسی حضرت علی نو دوست بھی مننے ہاں اور ہر حضرت علی نو اسی اللہ دا ولی بھی مننے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جڑا علی نو اپنا دوست نہیں مانتا او مومن بولو مومن کیوں جی تانوں اپنے حضرت علی نال دوستی رکھ دیو کہ نہیں پیار رکھ دیو کہ نہیں محبت رکھ دیو کہ نہیں جڑا حضرت علی نال محبت نہیں کرتا ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا اے علی تیرے نال محبت کرے گا مومن تیرے نال بغض رکھے گا منافق تیرے نال بغض رکھے گا منافق تیرے نال پیار کرے گا مومن اس واسطے اسی حضرت علی نال پیار کرنے ہیں اسی حضرت علی نال محبت کرنے ہیں اسی حضرت علی دے بارے بغض اپنے دل دے نیڑے بھی آن نہیں دیتے پر کسے غلطی جنا رہی اسی علی نو علی مننے ہیں اسی علی نو ولی مننے ہیں اسی علی نو جناب امیر المومنین مننے ہیں اسی علی نو خلیفۃ المسلمین مننے ہیں اسی علی نو داماد رسول مننے ہیں اسی علی نو نبی دا صحابی مننے ہیں اسی علی نو حسین دا والد مننے ہیں اسی علی نو حضرت فاطمہ دا شوہر مننے ہیں اسی علی نو حضرت نبی پاک دا بھائی مننے ہیں اسی علی نو نبی دا یار مننے ہیں پر مشکل کشا نہیں مندے حاجت روا نہیں مندے آنا میں دساں کون حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ سورۃ توبہ کی آیتاں اتریاں نا برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین اللہ فرماندے نے سونیا انہاں مشرکاں نو کہہ دیو ہن ویلا آ گیا ہے ساڈے تواڈے معاہدے ختم ساڈے تواڈے معاہدے ختم ہن سیدھے ہو جاؤ یا مسلمان بن جاؤ یا پھر جتیاں بڑیاں ماریں گے مار
مار کے تہاڈا جناب سر پولا کر دیاں گے. اے ترجمہ پنجابی دے وچ برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. سونیا مشرکاں نال بریت دا اعلان کرتے ہو اور مشرکو ہن تہاڈی ساڈی کوئی جناب پابندیاں کوئی نہیں جے, کوئی معاہدہ کوئی نہیں جے, سدھے ہو جاؤ. ہن اللہ دی رحمت نال ہن اسی تگڑے ہو گئے ہاں, ہن اسی ہن مارا نہیں جے اساں کھانیاں. اللہ ہن بھی مسلماناں نوں تگڑیاں کر دے. ربا انہاں یہودیاں دے خلاف مسلماناں نوں تگڑیاں کر دے. اوے حال ساڈا اے وے الیکشن دا دور دورہ کی آیا اسی فلسطین نوں بھول ہی گئے ہیں. آ چار گنجے منجے کی ساڈے منہ وچ آئے نے, اسی جناب فلسطین بھول ہی گئے ہاں کہ انہاں نال کی بندا پیا. ہائے ہائے او مسلماناں کیڑا چلے تو. اللہ ہون بھی سانو انہاں یہودیاں دے خلاف تگڑیاں کر. یا اللہ انہاں چوڑیاں دے خلاف تگڑیاں کر تاکہ اسی انہاں دی اکھاں چ اکھاں پا کے ویکھیے, انہاں دے ہتھاں چ ہاتھ پا کے لڑیے. اچھا اللہ دے نبی نے نا اس سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو امیر الحج بنا کے نا, اور میں جاؤ ابو بکر جا کے ذرا حج بھی کرواؤ لوگاں نو تے نالے یہ اعلان کر دیو کہ اج تو بعد وائی مشرکو تہاڈا ساڈا ہن صلح شورا ساری ختم جے. دھیان کریا کہ ہن 4 مہینے نے تہاڈے کول 4 مہینیاں وچ اپنا بوری بستر گول کر لو. 4 مہینیاں تو بعد اہاں تانوں مکے نہیں وڑن دینا, مکے نہیں وڑن دینا کیونکہ تسی مشرک ہو. تسی اچھی بولو, تسی ناپاک ہو. بولو تسی نجس ہو. تسی بولو نجس ہو, گندے ہو, پلیت ہو. رب دا گھر پاک ہے, رب دا گھر تہانوں اساں وڑن نہیں جے دینا. 4 مہینے جے 4 مہینے دا اپنا کام سیدھا پترا کر لو. حضرت ابو بکر پیغام لے کے ٹر پے تے ساتھیاں کئیاں کہ سونیا اے جتھے سنیا تہاں کدے ہے نا عرب والے کول مکے والے کول انہاں دی ایک عادت ہے سونیا. وہ عادت ہے وے کہ اگر کوئی وقت دا حاکم یا امیر اپنا کوئی معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے نا تے وہ یا تے اعلان آپ کرتا ہے یا او دا خونی رشتہ اعلان کرتا ہے. یا اعلان آپ کرتا ہے یا او دے ولوں او دا کوئی خونی رشتہ اعلان کرتا ہے. تے میرے نبی فرماتے ہیں علی نو بلاؤ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی آ گئے. جی سونے فرمایا علی میں نہیں جانا, تو میرا بھرا لگنا, چاچے دا پتر بھرا, تے اس واسطے تو جانا میرے ولوں جا کے اعلان تو کر گیا. حج دا امیر کنوں بنایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. تے نال پیغام دین واسطے کنوں بھیجے؟ حضرت علی المرتضی. اس موقع تے میرے نبی نے فرمایا سی نا, آپ فرماتے ہیں علی منی وانا من علی ولا یؤدی عنی الا انا او علی. فرمایا علی میرے چوں میں علی وچوں تے میری طرفوں جڑا کوئی ادائیگی کرنی ہے وہ ادائیگی یا میں آپ کراں گا یا علی کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ. اے میں تانوں عظمت سنا رہا, حضرت علی دی شان سنا رہا, صحیح روایات کے مطابق سنا رہا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی دیاں عظمتاں بیان فرمائیاں نے, حضرت علی دیاں شاناں بیان فرمائے. ایک آخری گل سن لے تے بعد میں مکاواں. بڑا ایک مشہور واقعہ ہے, لوگ اس واقعے دے مطابق عید بھی مناتے ہیں. تساں سنی ہونی ہے عید غدیر, عید سنی جے نا. اللہ دے نبی واپس آ رہے ہیں, حج تو واپس آ رہے ہیں, تے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غدیر خم. کی نام ہے؟ سارے کو یاد ہو جائے گا, غدیر خم. ایتھے میرے پیغمبر پہنچے نا تے اللہ دے نبی نے صحابہ نو کٹھیاں کیتا. آپ علیہ السلام اونچی تھاں بنائی گئی آپ واسطے ممبر نما, او دے تے چڑھ گئے تے میرے پیغمبر صحابہ نو باز کرتے نے, فرماتے نے الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور میرے صحابہ تسی جان دے ہو کہ رب نے آکھیا ہے کہ نبی مومناں نو انہاں دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ محبوب ہے. اس گل دا پتہ جے
سارے صحابہ نے قالوا بلا اللہ دے نبی کیوں نہیں سانو پتہ ہے کہ تسی سانو ساڈیاں جاناں نالوں بھی زیادہ محبوب ہو. میرے نبی نے پھر سوال کیتا صحابہ لستم تعلمون انی اولا بکل مومن من نفسہ. اے جو خطبہ ہے نا جڑا سنا کے کارے منہ والے تانوں اندر ویکھیا جے نبی پاک نے حضرت علی نو خلافت دے چھڑی اپنی زندگی وچ. حالانکہ اس حدیث تو خلافت ثابت ہی نہیں ہوندی وہ تقاضا آ کے خلافت میں ثابت کرتے ہیں. لو حدیث سن لو ساری. اللہ دے نبی فرماندے نے ہو تسی جانتے ہو نا کہ میں تمام لوگاں نوں انہاں دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ محبوب ہاں. سارے جواب پھر اندر قالوا بلا جی اللہ کے رسول کیوں نہیں. اور میرے نبی ایک دعا کرتے ہیں اللہ دے نبی فرماتے ہیں اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم ظالم من والاہ وعادم من آداہ. اے دعا فرمائی تے نالے بشارت بھی فرما دیتی. آپ فرماتے ہیں لوگو تسی میرے نال ساری دنیا تو ود کے حتیٰ کہ اپنی جاناں تو ود کے پیار کرتے ہو. جی اللہ کے رسول. فرمایا پھر سن لو جدا میں دوست ہاں او دا علی بھی دوست ہے. جدا میں دوست ہاں او دا کی مطلب جے میرے نال پیار کرتے ہو تے علی نال بھی پیار کرنا پڑے گا. میرے نال پیار کرتے ہو تے علی نال بھی پیار کرنا پائے گا. تے نال ہی آپ نے دعا فرمائی اللہ جیڑا علی نال پیار کرے تو او دے نال پیار کر جیڑا علی نال دشمنی کرے تو او دے نال دشمنی کر. اے میرے نبی نے دعا فرمائی. ہن دسو من کنت مولاہ فعلی مولا دا معنی اے ہی نا. مولا دا معنی دوست, مولا دا معنی یار, مولا دا معنی آقا, مولا دا معنی سجن, مولا دا معنی غلام بھی ہوندا ہے. کئی مولا دے معنی نے تے مولا دا معنی اللہ واسطے بھی مولا استعمال ہویا ہے. پر ایتھے نبی فرما رہے ہیں علیہ السلام جدا میں مولا او دا کچھ بولو او دا. لوگاں نے تسی یہ روایت نہیں مانتے. میں کہ اللہ دی رحمت نال اسی ماننے ہاں جڑا نبی نال پیار کردا ہے او علی نال بھی کچھ بولو علی نال بھی. جڑا علی نال دشمنی کردا ہے او میرے نبی نال بھی دشمنی کردا ہے. بولو کی کردا ہے. اے مطلب ہے حدیث دا. اے نہیں مطلب کہ میرے نبی نے حضرت علی نو خلافت دے چھڑی ہے. اے جڑا مطلب اج دے لوکاں نو اس حدیث تو سمجھ آیا ہے اے مطلب اس وقت صحابہ نو نہیں سی سمجھ آیا. بولو اوے آیا سی کہ نہیں سی آیا. تہاڈی سمجھ چوکھی ہے کہ انہاں صحابہ دی چوکھی سی. جڑے میرے نبی کو ڈائریکٹ سننے نے پے انہاں دی سمجھ صحیح ہے کہ تہاڈی سمجھ صحیح ہے. جے اے دا معنی خلافت سی تے وہ سارے صحابہ پھر معاذ اللہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا کے مجرم بن گئے نا. کی بن گئے نا مجرم. منو گے اے انہاں نو مجرم صحابہ نو منو گے. جے منو گے تے انشاءاللہ جہنم میں جاؤ گے. اتنے جاؤ گے کیونکہ میرے نبی دا کوئی صحابی میرے نبی دی مخالفت نہیں کر سکتا. کوئی صحابی میرے نبی نہ دشمنی نہیں کر سکتا. میرے نبی دے سارے یار پکے مومن سن کیونکہ انہاں دے ایمان نہ دیا گواہیاں عرش والے رب نے دتیاں نے. مننا پے گا. اس حدیث دا معنی خلافت نہیں سی. میرے نبی حضرت علی دی شان بیان کر رہے ہیں کہ جنہ میرے نال پیار ہے او دا علی نال بھی پیار ہے. جڑا علی نال دشمنی کرے گا اور میرے نال بھی دشمنی کرے گا میرا بھی سجن ہو سکتا. اور دعا کی تھی یا اللہ جڑا علی نال پیار کرے تو او دے نال پیار کر. جڑا علی نال بغض رکھے تو او دے نال دشمنی کر. حضرات سانو حضرت علی نال پیار ہے. کہو انشاءاللہ. دلیل دیاں سانو حضرت علی نال پیار ہے. میرے نبی نے فرمایا علی جا نا یار ساتھی اپنے نال لے جا جیڑا بت ویکھے نا پن چھڑی. جیڑا بت ویکھی کچھ ہی نہیں ہن بولے تسی. جیڑا بت ویکھے اونوں تے جیڑی قبر اچھی ویکھے اونوں ایک بالش دے برابر کر چھڑی.
میرے نبی نے حضرت علی نو آکھیا بت بھنی آئی قبراں ڈھائی آئی. بولو قبراں اونچی بولو قبراں. جیڑا علی نو مندا ہے کہو رضی اللہ ہو. او پکی قبر بنا سکدا, او قبر اتے اٹاں لا سکدا, او قبر اتے جناب جھنڈے گڑ سکدا, او قبر اتے پوچے پھیر سکدا, او قبر اتے جناب پولیاں جو تیل پا سکدا. علی دے قبراں ڈھان آئے بت گران آئے. تو علی نو مننا بھی ہے تے بت بھی پوجنا ہے تے قبراں بھی ظالماں پوجنا. تو کیویں علی نو من سکنا رضی اللہ ہو. اسی مننے حضرت علی نو, میں مننا حضرت علی نو. ساڈے نزدیک پکی قبر بنانا حرام. اونچی بولو. قبر تے اٹاں لانا حرام ہے, قبر تے ٹیلاں تے پتھر لانا حرام ہے, قبر تے کتبے لانا حرام ہے, قبر اتے چادر باننی حرام ہے, اور قبر اتے پھلاں دیاں پتیاں پانا بھی جائز کوئی نہیں جے. کئی لوگ اپنے بھی کئی بار میرے تو تنگ آ جاندے ہیں, آندے نے اے مولوی بڑا ڈاڈا ہے. میں اصل جنازہ پڑھان جانا نا تے جے قبر تے دعا منگن دا موقع مل جائے تے میں کھلو جانا. تے جدوں مٹی مٹی پا کے نا تے لگ دے نا اوتے بڑا سارا توڑا بھر کے اوتے پھلاں دی نچھاور کرن لگ دے تے میں بول پینا, میں بول پینا اے نہ پاؤ, اے میرے نبی دی سنت تو ثابت نہیں. کئی تے مڑ جاندے نے تے کئی وچوں نے اور تے کئی ایسے بھی ہیں جیڑے میرے سامنے ٹک جاندے نے مڑ جاندے نے تے میں دعا مانگ کے موڑنا نا پیچھے والوں دی پا چھڑو تے تے میں دل تے نال چلے میرا کی بگاڑ دیو. میں تے اپنا حق ادا کر دے ظالموں اپنا ہی بیڑا ڈوب دیو. میرے نبی دی سنت دی مخالفت کر کے میرا کی بگاڑ دے. میرا بھی جو فرض سی میں ادا کر چلے ہیں لوگوں سنت دی مخالفت نہ کرو. اگوں تو علی مرضی اللہ سمجھ عطا فرمائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ساڈے دلاں نال چین ہے, سانوں انہاں نال پیار, سانوں انہاں نال محبت ہے, اور اسی انہاں نال عقیدت جدی رکھنے ہاں کہ انہاں دے طریقے دے مطابق اسی نبی پاک نو مننے, انہاں دے طریقے دے مطابق عرش والے رب نو مننے انشاءاللہ. اور اے محبت ساری مرد دم تک رہے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ.